إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو والصلاة الوسطی، خصوصی طور پہ درمیان والی نماز کی، یعنی نماز عصر کی، جیسا کہ صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب و احترام سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے نماز کے دوران آپس میں گفتگو کرنا یا کوئی کلام کرنا اس سے منع کر دیا گیا، اور اب اگر کوئی نماز کے درمیان بولے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں قوموا للہ قانتین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسے ادب، احترام اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس میں بات چیت نہ کرو۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ساری نمازوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ حفاظت کی جو تاکید کی گئی ہے وہ نماز عصر کی گئی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ کام کے دوران آتی ہے، خصوصی طور پہ جن علاقوں میں دن اور رات تقریباً برابر برابر ہوتے ہیں، تو وہاں عصر کی نماز جو ہے وہ کام کے دوران ہوتی ہے، اور وہ ایسا بھی موقع نہیں ہوتا کہ جس میں بندہ دوپہر کے لیے بریک کی ہے اور اس میں کھانے کا یا درمیان میں کوئی قیلولہ یعنی آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت جیسا کہ رائج ہوتا تھا شروع سے لے کے، تو وہ جب بریک ہوتی ہے تو اس بریک میں ظہر کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کام میں مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ مس ہو جائے، تو اس لیے اس کی خصوصی تاکید فرمائی گئی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، یہاں جہاں بھی قرآن پاک میں ڈر کا لفظ آتا ہے اس کا مراد دشمن کا ڈر مراد ہوتا ہے، یعنی کہ امن کی حالت نہیں ہے بلکہ خوف کی اور جنگی یعنی کہ کیفیت ہے اور حالت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، جنگی حالات ہوں، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چاہے پیدل نماز پڑھ لو یعنی کہ چلتے ہوئے، اور رکبانہ یا سواری پہ ہی نماز پڑھ لو، تو اس میں یہ تخفیف کر دی گئی کہ جو قبلہ رخ ہونا یا ٹک کے کھڑے ہونا ایک جگہ پہ اور نماز کے سارے افعال کو صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا، وہ ویو ہو جاتے ہیں اگر جنگی حالات اتنے سخت ہوں کہ صلاۃ الخوف کی جماعت بھی نہیں کروائی جا سکتی، جس کا آگے 5ویں پارے میں بیان آئے گا کہ صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر یعنی نماز کی ادائیگی اس طریقے سے کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سکھلایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی امن کی حالت میں اگر حالت جنگ نہیں ہے تو پھر نماز کو اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے نماز ادا کرنا شریعت میں سکھایا گیا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں، متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ فائدہ اٹھائیں ان کے مال و دولت سے، نان و نفقہ ان کو دیا جائے غیر اخراج، اور ان کو ان کے گھر سے یعنی کہ خامد کا جو گھر ہے جو وراثت بن گیا ہے اس سے نہ نکالا جائے۔ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، اس کی ناسخ آیت یعنی اس کو نسخ کرنے والی جو آیت ہے وہ پہلے پچھلے رکوع میں گزر چکی ہے،
جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور پیچھے بیوی کو چھوڑ کے جائے تو وہ جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس آیت سے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ 1 سال نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ جو 1 سال بھی تھا اس میں بیوہ کو اجازت تھی کہ اگر وہ گھر چھوڑ کے جانا چاہے تو جا سکتی تھی، لیکن وہ جو 4 مہینے 10 دن والا ہے اس میں اجازت نہیں، اس کو 4 مہینے 10 دن عدت اس گھر میں گزارنی پڑے گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف کہ وہ اپنے معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں یا جو بھی کام کریں معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو وصیت کرنے کا تذکرہ ہوا ان بیوہ عورتوں کے لیے، وہ وصیت بھی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی وراثت والی آیت کے ساتھ، جو سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کی جو آیات نازل کی کہ وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے، تو ان میں جو بیویاں ہیں ان کا حصہ مقرر وہاں پہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے جس کا وراثت میں حصہ مقرر ہو پھر اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں یعنی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک 1 سال تک جو ہے وہ خاوند کے گھر سے فائدہ اٹھانے کا، یہ والی چیز منسوخ ہوگی 4 مہینے 10 دن والی آیت سے، اور جو وصیت والی چیز تھی وہ منسوخ ہوگی وراثت والی آیت سے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ سارے طلاق کے اور یہ جو کہہ لیں کہ بیوہ عورتوں کے احکامات بیان کرنے کے بعد ایک جرنل حسن سلوک کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ طلاق جن عورتوں کو ہو، طلاق یافتہ عورتوں کو متاع بالمعروف اچھے طریقے سے فائدہ دینا ہے، یعنی کہ ان کو جو ان کا بنتا ہے اس سے بھی زیادہ کچھ تحفے تحائف اور کچھ اضافی دیا جائے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے تقوی اختیار کرنے والوں پہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسی انداز سے اپنی جو آیات اور اپنے احکام ہیں وہ تم پہ بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے اگلی آیات سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت اور وہ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے۔ اب یہ موت کا ڈر کیا تھا؟ بعض تفسیری روایات کے مطابق بعض نے کہا کہ وہ دشمن کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے، یا یہ کہ طاعون جیسی کوئی وبا آئی اور اس وبا سے بچنے کے چکر میں وہ اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا کہ ان سب سے کہا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پہ فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مار دیا، اور ان کو مار کے ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دکھلایا کہ جب کسی کو موت آنی ہے تو وہ پھر اسے بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگے تھے موت سے بچنے کے لیے، تو اللہ نے ان کو جب یہ رستے میں تھے اور اپنے شہر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تو وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو موت جو پہنچنی ہے وہ کسی جگہ بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، یہ دکھلانے کے لیے کہ جو اللہ مارنے پہ قادر ہے وہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، اور جس طرح اللہ نے ان کو مرنے کے بعد اس دنیا میں زندہ کر دیا، اسی طرح اللہ قیامت میں بھی سارے لوگوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کی کوئی ایگزیکٹ وضاحت موجود نہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کس نبی یا
کس دور کی یہ بات ہے، اس کے بارے میں جو ہے دلیل کے ساتھ وضاحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کے ایک گروپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو موت کے ڈر سے جو قتال کا فریضہ ہے اس سے چشم پوشی نہ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایس کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے، مراد کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے جو وہ جو قرض دے گا، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے، اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے بدلے میں عطا کرے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور برکت کی شکل میں بھی یا حقیقت میں اضافی مال کے ساتھ بھی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض حسن دے گا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو تنگی دینے والا ہے، ویبسط، اللہ ہی ہے جو کشادگی دیتا ہے۔ تو اللہ جس سے چاہے اس سے اس کے مال کو، اس کی وسعت کو کھینچ لے، یا جس کے لیے چاہے اس کے لیے دنیا کو اور مال و دولت کو اور برکت کو وسیع کر دے، کھول دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف ہی تم لوگ لٹائے جاؤ گے، ہر چیز نے اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ تو لہٰذا ایک سمجھدار شخص یہی کرے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ الم تر الی الملأ، یہاں اگلی آیت میں ایک اور قوم کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل میں سے، کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو یہودی تھے اور قوم موسیٰ تھی، انہوں نے بدعات شروع کر لی، حتیٰ کہ شرک کرنا بھی شروع کر دیا، بت پرستی بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پہ یہ عذاب نازل کیا کہ ان پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیا، ان کو محکوم کر دیا، ان پہ پھر جو جنہوں نے قبضہ کیا کہ انہوں نے ان پہ بڑے ظلم و ستم ڈھائے۔ تو ان میں سے جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو امیر تھے، جو اثر و رسوخ والے تھے، انہوں نے پھر اپنے نبی کو، اس دور کے نبی سے یہ تقاضا کیا جو اس آیت میں تذکرہ ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم اس جماعت کے بارے میں بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں یہ جو مخالف ہیں، جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا، جو کافر ہیں، ان سے ہم قتال کر سکیں، ان سے ہم لڑائی کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو وہ جو نبی تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اگر تم پہ قتال، جہاد فرض کر دیا گیا تو تم پھر بھاگ جاؤ گے، تم قتال کرو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں قتال نہیں کریں گے، وقد اخرجنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہمارے بچے بھی پیچھے چھوٹ گئے، کہ ہمیں نکال دیا گیا اور ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے وہ پیچھے ان بستیوں میں ہیں، ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں، اور ہمیں بھاگنا پڑا اپنی جانیں بچانے کے لیے، تو ہم کیوں نہیں قتال کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن معاملہ وہی ہوا کہ جب ان پہ اللہ نے قتال کو فرض کیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ پھر گئے اور بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے،
سوائے چند لوگوں کے جو اپنے وعدے پہ پورے اترے اور اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، نافرمانوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں، وہ جو سپہ سالار ہوگا، وہ جو بادشاہ ہوگا، اس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ تو جب اللہ نے قتال فرض کیا، وہ بہت سارے تو اس سے ہی بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے پھر ایک حاکم، ایک بادشاہ بھی مقرر کیا۔ وقال لهم نبیہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، یہ جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیج دیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک، اب یہ جو طالوت تھا، یہ بہت ہی علم و فنون والا، سمجھدار، اسکلفل، اور بڑا یعنی کہ جاندار قسم کا ہیلدی یعنی کہ شخص تھا، لیکن غریب تھا۔ وہ ان بڑے خاندانوں سے اس کا تعلق نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں جو خاندان بادشاہت یا قیادت سیادت کرتے آ رہے تھے، تو جو بڑے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، ان کو تو یہ بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ اس کی ہم پہ بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو کھلا مال بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی امیر شخص بھی نہیں ہے۔ تو قوم کے امیروں نے کہا کہ ہم چونکہ امیر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو بادشاہت ہمارا حق ہے۔ قال، تو جو ان کے نبی تھے، انہوں نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طالوت کو چنا ہے تم لوگوں پہ، اور تم لوگوں میں سے طالوت کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو چاہے مالی کشادگی نہیں دی، لیکن اس کو کشادگی دی ہے، اس کو کھلا دیا ہے علم اور جسم، کہ وہ تم میں طاقتور بھی ہے جسمانی طور پہ، اور اس کے پاس علم اور سکل بھی زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی بادشاہت کو، اپنی بادشاہت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرٹ کے اصول بیان کیے کہ اسلام میں، شریعت میں جو میرٹ ہے وہ علم اور استطاعت کے ساتھ ہے، کہ اگر جس شخص کے پاس علم ہے، جس کے پاس اسکل ہے، اور جو جسمانی طور پہ بھی کرنے کے قابل ہے کام کو، اس کو ترجیح دی جائے گی، بجائے اس کے کہ صرف خاندانی طور پہ بڑا خاندان سے تعلق رکھنے ہونے کی وجہ سے حکومت اس شخص کو دے دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے طالوت کو، اگرچہ وہ ایک عام سپاہی تھا اور اس کا بڑے خاندانوں سے، امیر خاندانوں سے تعلق نہیں تھا، اس کو حکمران بنا دیا اور اس کو بادشاہ قرار دے دیا۔ جب ان کے نبی نے انہیں بتلایا کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے بادشاہ، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی پھر کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ صندوق، وہ تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان رکھا گیا ہے، تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان ہو اور وہ ڈرے نہ دشمن سے۔ وبقیتم، اور اس تابوت میں باقیات ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل اولاد نے پیچھے چھوڑے۔ تحملہ الملائکہ، اور فرشتے اس صندوق کو اٹھا لائیں گے۔ تو جب
बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से ज़लील और रुसवा किया और उन पे दूसरे लोग काफ़िर मुसल्लत हो गए, तो वो उनसे ये ताबूत भी छीन के ले गए और इस ताबूत में जो हैं तबर्रुकात थे, बाकी चीज़ें थीं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की, और ये उससे तबर्रुकन और बरकत लेते हुए और दुआओं को की कबूलियत में और तौबा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते थे तो वो उन उन अशिया से तबर्रुक लेते थे और उनको बाइसे बरकत थी उनके लिए, तो वो उनसे छिन गया। तो ये भी एक उनके लिए मुसीबत और बेबरकती का सबब बन गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो निशानी के तौर पे उनको वो जो दुश्मन छीन के ले गए थे वो ताबूत, वो उनके पास वापस आ गया। तो जो अंबिया हैं उनका तबर्रुक साबित है। अगर अंबिया के मुताल्लिक कोई चीज़ हो और वो साबित हो कि ये अंबिया की ही चीज़ है, कोई झूठा दावा ना हो, तो यकीनन वो चीज़ बाइसे बरकत है। लेकिन अंबिया के अलावा किसी और शख्स की बाक़ियात को तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है और साबित नहीं है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए निशानी है और खुली दलील है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो जब वो निशानी उनके पास आ गई तो बदले नखास्ता उनको तालूत को अपना हुक्मरान और अपना लीडर मानना पड़ा, अपना बादशाह मानना पड़ा। अब तालूत जो हैं वो अपने लश्कर को लेके चल पड़े। जब वो निकले, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत अपने लश्कर को लेके अपने लश्करों को लेके निकले तो काल इन्न अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें एक नहर के साथ आज़माएगा, एक रास्ते में एक नहर आएगी, उस नहर पे तुम्हारी आज़माइश है। फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने उसमें से पानी पिया उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि बादशाह ने कहा कि मेरा हुक्म ये है, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए और तुम्हें आज़माने के लिए तुम्हें हुक्म ये है कि रास्ते में नहर आएगी, प्यास भी तुम लोगों को लगी होगी लेकिन उस नहर से किसी ने पानी नहीं पीना। जिसने पानी पिया उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। वमन लम यतअमहु, और जिसने उस पानी को ना पिया, फ़इन्नहु मिन्नी, वो मेरे से है, उसका मेरे से ताल्लुक है। इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, हाँ, अगर कोई सिर्फ़ एक हाथ जो है एक चुल्लू भर पानी अगर कोई पी ले तो उसकी गुंजाइश है। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, तो उनमें से चंद ही थे जिन्होंने हुक्म की पैरवी की और बाकी सारों ने हुक्म अदूली करके खूब वहां पे पानी पिया जब वो नहर पे पहुंचे। तो ये पहली उन्होंने हुक्म अदूली कर दी और वो इस टेस्ट में फेल हो गए, इस आजमाइश में वो फेल हो गए। फलम्मा जावज़हू हुआ, जब वो उस नहर को उन्होंने क्रॉस किया, नहर से आगे पहुंचे। फलम्मा जावज़हू हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू, तो तालूत और उनके साथ जो मोमिनीन थे, मोमिन ईमान वाले थे, वो जब उस नहर को क्रॉस करके आगे गुजरे, कालू ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूद, और आगे उन्होंने लश्कर को भी देखा। जालूत जालूत नामी अमालका कौम जो थी, काफरों की एक जो जो बड़ी ताकतवर कौम थी उस दौर की, उनका जो लीडर था, उनका जो सिपहसालार था, उसका नाम जालूत था। जब उन्होंने जालूत और उसके लश्करों को देखा तो वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि हमारे में ताकत नहीं है आज के दिन इन लोगों का मुकाबला करने के लिए। काल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, लेकिन वो लोग जिनको ये पुख्ता यकीन था कि वो अल्लाह को मिलने वाले हैं, मरने के बाद अल्लाह से मिलना है, अल्लाह के पास जाना है, उन्होंने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितने ही ऐसे लश्कर होते हैं जिनकी तादाद कम होती है, लेकिन वो बड़े-बड़े लश्करों और बड़े-बड़े ग्रोहों पे गलबा पा लेते हैं अल्लाह की इज़्न और अल्लाह के हुक्म के साथ। तो जब अल्लाह की हिमायत किसी के साथ शामिल होती है तो छोटा गिरोह भी बड़े गिरोह पे गलबा पा लेता है। वल्लाहु मअस साबिरीन,
شرط یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی صبر، برداشت اور ثابت قدمی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے آمنا سامنا ہوا اور ان سے مقابلہ ہوا، تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری اے اللہ کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک تو اسے پریکٹیکلی ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور عزم کے ساتھ وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پھر بندے کو اللہ سے مدد کی درخواست بھی کرنی چاہیے، دعا لازمی مانگنی چاہیے، جیسے اس لشکر نے، یہ جو مومنوں کا لشکر تھا، اس نے یہ دعا کی۔ تو جب وہ اپنے امتحان میں جو لوگ پورے اترے تھے، آف کورس جو لوگ کچھ لوگ، جیسے اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں تو وہ کچھ لوگ تو شروع سے ہی بھاگ گئے جب قتال کا حکم ہوا، پھر جو لشکر میں ساتھ نکلے بھی، ان میں سے پانی جنہوں نے پیا، آف کورس وہ جو پانی پہ صبر نہیں کر سکے، انہوں نے دشمن کے مقابلے میں کیا صبر کرنا تھا، لیکن جو آزمائش میں پورے اترنے والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور مدد کی درخواست کی، اور اس درخواست کے نتیجے میں فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا، اس نے کافروں کے جالوت کے لشکروں کو شکست دے دی اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود علیہ السلام جو اس وقت ایک سپاہی تھے طالوت کے لشکر میں، مسلمانوں کے لشکر میں، تو داود علیہ السلام نے جالوت کو، جو سربراہ تھا، سپہ سالار تھا دشمنوں کی فوجوں کا، اس کو قتل کر دیا داود علیہ السلام نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اس کے بعد میں، والحکمت، اور حکمت بھی عطا کی، یعنی نبوت عطا کی، اور لوہے کو پگھلا کے یا موڑ کے جو جنگی آلات بنانے کی بھی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چاہا اس چیز کا علم بھی داود علیہ السلام کو دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے ان کا کو دفع نہ کرے اور ان کا خاتمہ نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں پہ بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ طاقتور ظالم کو ہمیشہ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے انصاف پسند قوتوں کو بھیج دیتا ہے، وگرنہ اگر ظالم طاقتور ہی مستقل طور پہ حکومت میں رہتے اور قبضہ ان کا رہتا، تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیل جاتا۔ تلک آیات اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اور ہم حق حق کے ساتھ اس کو آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور انبیاء میں سے ہیں۔ تلک الرسل، اور وہ جو انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، وہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض رسولوں کو ہم نے دوسروں پہ فضیلت دی، یعنی انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی مختلف انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، اور اسی طرح جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اینڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آخر الزماں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی۔
لیکن انبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک نبی کی فضیلت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے کی شان میں تقصیر ہو یا حقارت ہو یا اس کو نیچا دکھایا جائے، اس چیز کی ممانعت ہے۔ تو یہ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے وقت ایسا لفظ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے نبی کے لیے جو ہے وہ ایسا لفظ استعمال ہو جو شایان شان نہیں ہے۔ جیسے مختلف نعتوں میں بہت زیادہ ایگزیجریشن کی جاتی ہے۔ جیسے ایک مشہور نعت ہے کہ جس کے الفاظ ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو انبیاء کے لیے سوالی کا لفظ، فقیر کا لفظ، مانگنے والے کا لفظ استعمال کرنا، یہ انبیاء کی شان میں گستاخی ہے۔ تو ایک نبی کی فضیلت بیان اس طریقے سے کرنا حرام اور منع ہے کہ دوسرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، فضیلت اس انداز سے دی کہ مثلاً چند نبی ان میں سے ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا براہ راست، جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوتے تھے، اور اسی طرح معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا آپ نے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض انبیاء کے درجات جو ہیں وہ بڑھا دیے، دوسروں سے زیادہ کر دیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، معجزات دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آگے چل کے ان کا تذکرہ بھی آئے گا کہ مردوں کو زندہ کرنا، جو پیدائشی نابینے ہیں ان کو نظر دینا، اور اسی طرح جو کوڑی ہیں ان کا علاج کرنا، برس زدہ لوگوں کا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دیے عیسیٰ ابن مریم کو، جو ان کی فضیلت کی ایک کہہ لیں کہ دلیل ہے یا ثبوت ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد اور تائید روح القدس سے فرمائی، یعنی جبریل علیہ السلام سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا تو مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، تو جو ان انبیاء کے بعد جو ان کے پیروکار تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آنے کے بعد آپس میں قتل و غارت نہ کرتے۔ ولیکن اختلفوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ قتل و غارت نہ کرتے، لیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمنا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان پہ رہے، ومنہم من کفر، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کفر کر لیا، جو ایمان سے نکل گئے، جو کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا تو وہ کبھی بھی لڑتے نہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ اسی طرح سے اللہ وہی کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ حق و باطل میں چوز کریں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ تو جب انسانوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تو پھر ان میں سے کچھ نے حق کے رستے کو اختیار کیا، کچھ نے باطل کو اختیار کیا، حتیٰ کہ ایک نبی کی امت ہونے کے باوجود اور دلائل ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی انہوں میں سے کچھ نے حق کا رستہ، اسلام کا رستہ، ایمان کا رستہ چنا، اور کچھ نے کفر کے رستے کو اختیار کیا، اور اس طرح وہ آپس میں ان کا اختلاف بھی ہو گیا اور ان کے جھگڑے لڑائیاں بھی ہوئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا، بجائے اس کے کہ ان ساروں کو اس چیز پہ مجبور کر دیا جائے کہ یہ سارے کے سارے حق اور درست رستے پہ رہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ اور فیصلہ ہے کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے گا اور ان کو آزمایا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ،
جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلا، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش یا شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں اور ظالم ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جس شفاعت کی نفی کی ہے، یہ وہ شفاعت ہے کہ اگر کوئی شخص سوچے کہ کوئی شخص اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی کے بغیر ضد کر کے سفارش کر سکتا ہے اور اللہ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ چیز پہلی قوموں میں بھی موجود تھی، بنی اسرائیل میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ لوگ سوچتے تھے، جو بتوں کے پجاری تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، جو اپنے پیروں فقیروں اور ولیوں کو سوچنے والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جی ان کی سفارش تو اللہ موڑ ہی نہیں سکتا۔ اور انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا پیر جب اڑ جائے گا اور ضد کر جائے گا اور اللہ کو ہمیں بخشنا ہی پڑے گا اور ہماری بخشش ایسے ہی ہوگی، تو نعوذ باللہ کسی کا اللہ پہ زور نہیں، کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے کہ بھی تم سفارش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بھی متعین کریں گے کہ اس شخص کی سفارش کرو۔ تو سفارش کرنے والا نہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کے شخص کی سفارش کر سکتا ہے، سفارش وہ صرف اسی کی کر سکے گا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے کہ اس کی سفارش تم کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک عزت و احترام اور اکرام ہے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، فرشتوں کے لیے، کہ اللہ ان کو کہے گا کہ سفارش کرو، لیکن اصل میں اللہ کا رحم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جس پہ اللہ کا رحم ہوگا اسی کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے کہ اس کی سفارش کی جا سکتی ہے، کوئی زبردستی ضد کر کے اڑ کے اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس سے آگے آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، رات کو اگر اس کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ پروٹیکشن والی ہے کہ جس سے انسان کے لیے، اس کے مال و دولت کے لیے، اس کے گھر کی پروٹیکشن ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، القیوم، اور سب چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، سب کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اونگ یا نیند نہیں آتی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع، کس شخص کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے، جو ان لوگوں کے آگے ہے یا پیچھے ہے، ہر جگہ پہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اس محدود علم کے جو اللہ چاہتا ہے اور کسی کو دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ احادیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور صحابہ کے آثار سے کہ یہ جس کرسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، یہ کرسی عرش سے نیچے ہے، یعنی یہ کرسی ہے اس کے اوپر عرش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے بلند ہے۔ ولا یعودہ، اور یہ جو کرسی ہے یہ حقیقی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو بھی یا احادیث میں جن بھی صفات کا یا اشیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے،
ان کا ہم حقیقی معنی لیتے ہیں، اس میں تعویل یا اس کے معنی کو تبدیل نہیں کرتے، لیکن اس کی جو تفصیلات ہے جو نہیں بیان کی گئی ان تفصیلات میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرسی کس طرح کی ہے اور اس کی شیپ کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، یا اللہ اس میں کس انداز سے بیٹھا جاتا ہے یا نہیں بیٹھا جاتا، ان چیزوں میں پڑے بغیر ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ایک کرسی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یہ عرش کے علاوہ ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہیں اور عظیم ہیں، بزرگ ہے۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ زمین و آسمان کا جو کہ امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ یہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ بنو اسرائیل جو ہیں ان کا یہ یعنی کہ ڈسکرپشن تھی، وہ اس طرح سے بیان کیا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی قرآن پاک میں کہ اللہ جو ہے وما مسنا من لغوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے ہمیں کوئی تھکاوٹ یا کوئی کہہ لیں کہ بے آرامی یا ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوئی کہ جس کے بعد آرام کرنے کی ضرورت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا طاقتور اور اس قدر بلند اور عظیم ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی جو حفاظت اور اس کا انتظام و انصرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں بغیر کسی کہہ لیں کہ وقفے کے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی کہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا باعث نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، واضح ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا یعنی جو بھی چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا وہ کفر کرتا ہے، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پہ اس کا خالص ایمان ہوتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ میں پکڑا ہے، لن فصام لہا، کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بڑا مضبوط اس نے کڑا اور بڑی مضبوط رسی کو اس نے ہاتھ ڈال لیا ہے، تو وہ ٹوٹے گا نہیں کڑا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت معاملہ کچھ یوں ہوا کہ انصاریوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی یا یہودی ہو چکے تھے۔ تو جب وہ انہوں نے خود اسلام قبول کیا تو ان کے کچھ بچے تھے جو جوان تھے، اڈلٹ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو بھی زبردستی سے کہا کہ بھی تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام قبول کرنے پہ کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، دین کو قبول کرنا یہ اختیار سے ہوگا، اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جو باطل ہے اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کا زور توڑنے کے لیے جہاد ہے، اس کو اگر کسی جگہ پہ یعنی کہ وہ دین کی مسلم جیسے معاشرہ تھا اور کفار رکاوٹیں ڈالتے تھے کہ دین اسلام کی پریکٹس مسلمان نہ کر سکیں، تو ان سازشوں کا کلا کما کرنا ضروری ہے، لیکن کسی مخصوص ایک عام انڈیویجول پہ یہ کہنا کہ تم اسلام قبول کرو، یہ اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو اختیار کرنے میں زبردستی نہیں، اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مسلمان۔ مسلمان یہ سوچتے ہیں اور عموماً کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دین میں کوئی زبردستی نہیں، لہٰذا نہ ریاست زبردستی کر کے کسی کو نماز پڑھائے، نہ روزے کا کہے، نہ کوئی اور شخص کسی کو کچھ کہے، نہ پیرنٹس بچوں کو کہیں کہ بھی دین پہ عمل کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے اور اس نے کہہ دیا
کہ جی میں مسلمان ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو پھر اس کو پاسداری کرنی پڑے گی، جو اسلام کے مسائل ہیں۔ اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمان بچوں کو اس بات پہ ابھاریں اور اس بات پہ اس چیز کو انفورس کریں کہ وہ اسلام کو پریکٹس کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اس کی تادیب کرو 10 سال پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جو مومن لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو پھر وہ نماز کو قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو جو شخص مسلمان ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے اسلام پہ عمل کرنا، اور ریاست کی اور فیملی کے سربراہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سے اسلام پہ عمل کروائے۔ اس کا لا اکراہ فی الدین سے کوئی تعلق نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا صرف اور صرف اس چیز سے تعلق ہے کہ جو شخص مسلمان نہیں، اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس چیز کا صرف یہیں تک یہ محدود ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص اس چیز پہ رخصت جو کلیم نہیں کر سکتا کہ میری مرضی ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، مسلمان کہلاؤں بھی، اور پھر بھی اسلام پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ میری مرضی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اور کارساز ہے اور معاملات کو پورا کرنے والا ہے ان لوگوں کے معاملات کو، اور ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان والے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین، اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ ان کے اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو یہ جو طاغوت ہیں، یہ جو شیاطین ہیں، یہ ان کافروں کو روشنی سے نکال نکال کے اندھیروں میں لے کر جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ جی کوئی ساتھی اگر سوال کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔